بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھیں۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کی مدد کرتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکنی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی۔ لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا۔ چونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکنی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں بیٹا، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا بیٹا، ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارے باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل کے دروازے پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا، آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے گا۔ ملکہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچوں کو بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولی، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگھی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں بگھی سے اتر کر گھر پہ گئیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا تھال بھی لے کر آئی تھیں جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئیں۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندنی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، ساتھ میں کامدار تھی، سنہری شیروانی اور چاندی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی تھیلی بھی تھی جن میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ابا کام پر سے آئیں گے، ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے کے جاؤں گا؟
وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں۔ میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ خوش، سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبرگیری کی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن ماں شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا جس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے، لڑکے نے کہا۔ اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا بیٹا، وہ تو بہت امیر ہے، اس کے پاس دنیا کے بہت سارے کھلونے ہیں، لیکن یہ جادوئی آئینہ اس کے پاس ایک نئی چیز ہوگا جو اس کو تحفے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کو دیکھنے کے دور سے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے رہیں گے۔ ہم جس کو بھی یاد کریں گے وہ نظر آئیں گے۔ سادہ اس آئینے سے اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ پائے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی، اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض پائے باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور سے مدعو کیا تھا، اس لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا، ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ برپا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں جانے کہاں چلے گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے، یہ سب لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی داروغہ کو طلب کر لیا اور بولے، داروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے بیٹے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ داروغہ سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا؟ اس کے پاس اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچنے لگے۔ شہزادے کی گمشدگی سے ملکہ کا غم سے برا حال تھا، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ، آپ فکر نہ کریں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہزادہ صاحب کہاں ہیں۔ آپ بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیں، پھر میں آپ کو بھی دکھا دوں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ مناسب نہ ہوگا،
اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ بہت خوش ہو گئیں۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوے سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے اس کے شوہر کو دیا تھا۔ میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا ہے۔ آپ شہزادے صاحب کا دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جھپٹ کر آئینہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ محل میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ اسے وزیر خاص بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئیں، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر داروغہ کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی داروغہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر تالا لگا ہوا تھا۔ داروغہ سمجھ گیا کہ وہ اس وقت وہاں ہوگا جہاں اس نے شہزادے کو چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ گڑھے میں چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سوار وہاں آ کر رکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا، سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ داروغہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے تار کر بولا، نمک حرام، چل بتا، شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے؟ وزیر عالم نے داروغہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو مارے ڈر کے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلدی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا، اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ داروغہ نے جلدی سے اسے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا تھا۔ اس نے روتے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھیں۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا ہے۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے اور غلام کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی اگلے دن اس خوشی میں جشن منایا گیا تھا جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، اے نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھی۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔
وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بہت نیک دل اور رحم دل ہے۔ آپ نے مجھ غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اسے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتی ہوں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا، وہ اس آئینہ میں نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا اکرام دیا، جس سے اس کے دن پھر گئے اور اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بدلے میں ہمیں بھی اچھا ملتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا کیا واپس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہمیں انعام کے طور پر کسی دوسری تصویر میں ملتی ہے۔